اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا قادری نقوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام یوتھ 5 میں تشریف لائے۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے آ رہا ہوں اپنے سوال کی طرف۔ وہ سوال یہ ہے مولانا صاحب، ہمارے جوانوں کا جب وہ ماڈرن ورلڈ کو دیکھتے ہیں تو ان کے یہاں ایک احساس کمتری اور انفیریٹی کمپلیکس جو ہے وہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اپنے سوسائٹی اور اپنے ٹریڈیشنل سماج ہے اس کو دیکھ کر، ایون اپنے مذہب کو دیکھ کر اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً ایک ضروری سوالوں میں سے ایک سوال یا ایک اہم موضوع ہے یہ۔ آیا جو ماڈرنٹی اور ماڈرن ورلڈ ہمیں چیزیں سکھا اور بتا رہی ہے، اس کو ہم اپنی ٹریڈیشنل ویلیوز، ریلیجس ویلیوز یا ایون ہیومن ویلیوز کے ساتھ کس طریقے سے لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، انسانی جو ارتقاء ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، وہ مختلف مراحل کو طے کر کے آگے بڑھی اور ہر مرحلے میں اس نے ایک نیا دور، ایک نیا زمانہ، ایک نئی ویلیوز کو دریافت کیا۔ لیکن اس پورے ترقی کے ادوار میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہوتی ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ کسی دور، کسی زمانے سے نہیں ہوتا، جن کو ہم یونیورسل ویلیوز کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اور یہ یونیورسل ویلیوز جو ہوتی ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو سمجھنا اور ان کو اپنی زندگی میں جاری رکھنا انسان کو ویلیوز کے اعتبار سے بڑا اسٹرینتھن کرتا ہے۔ یہ جو یونیورسل ویلیوز ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اپنی فطرت میں بھی آٹومیٹیکلی ان کی نسبت ایک پسندیدگی کی کیفیت رکھتا ہے۔ یعنی انسان کو اچھا لگتا ہے جب وہ ان ویلیوز کو دیکھتا اور ان کے ساتھ یا کہیں پر بھی مبتلا ہوتا ہے، ان کے سامنے آتی ہیں، وہ کبھی بھی جب ان کے ساتھ انٹریکشن میں آتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ مثلا جیسے مہمانداری کی ایک صفت ہے۔ مہمانداری کی صفت، مثلا آپ جب کہیں جائیں، کوئی آپ کا عزت کرے، آپ کو اکرام کرے، آپ کو آٹومیٹیکلی یو ول فیل لائک گڈ، آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے، اس شخص کی نسبت آپ اپنے اندر ایک احترام کی کیفیت کو پائیں گے۔ اب یہ زمان و مکان کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن آیا یہی کیفیت مجھے اگر یہ کہا جائے کہ یہ آرتھوڈاکس ہے، لیکن جب کوئی پیسے والا آئے یا جس سے میرے کوئی ذاتی منافع اور منابع جڑے ہوئے، میرے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہوں، اور اس کے ساتھ اس کو عمل کو انجام دینے کو پسندیدہ قرار دیا جائے، تو یہاں سے پھر مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ جو یونیورسل ویلیوز ہیں، جو کہ زمان و مکان سے کہیں پر بھی تعلق نہیں رکھتی، اس میں ایک والدین کا احترام ہے، اس میں چھوٹوں کے ساتھ محبت اور پیار اور احترام کا سلوک ہے۔ ایک اچھا رویہ، ایک اچھی کیفیت یہ ہے کہ انسان کی زبان، اس کے گفتار، اس کی بات چیت جو ہے وہ لہو و لعب اور حتی گالی گلوچ سے خالی ہو۔ لیکن ایک اور کلچر آتا ہے جو مجھے اور آپ کے، میرے اور آپ کے کلچر کو سپرسیڈ کرتا ہے کہ دیکھو، صمیمیت، محبت اور بہت نزدیکی دوست ہونا، گڈ بڈیز ہونا جو ہے، یہ اس وقت ظاہر ہوگا جب آپ مثلاً فرض کریں کہ گالی دے کر کسی کو بات کریں۔ اب یہ جو گالی کا کلچر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس وقت بھی اگر جائیں گے، بعض آپ نے شاید فلموں میں بھی دیکھا ہوگا، عامر خان صاحب کی ایک بڑی مشہور فلم جو انہوں نے بچوں کے اوپر بنائی تھی، تارے زمین پر شاید، ادھر انہوں نے ایک بات جو بیان کی تھی وہ ایکسپیریمنٹلی پروو ہے کہ آپ اگر کسی پھل، کسی پودے کو جا کر گالیاں دینا شروع کر دیں تو وہ سوکھ کر خراب ہو جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ تلاش کیجئے، آپ کو یہ ایکسپیریمنٹ مل جائے گا۔ ایک ہی جیسے کنٹینر میں، ایک ہی جیسی کنڈیشنز کے اندر دو سیبوں کو رکھا گیا، ایک کے اوپر اچھے الفاظ لکھ کے لگائے گئے، دوسرے کے اوپر برے الفاظ صرف لکھ کر لگائے گئے۔ جس کے اوپر برے الفاظ لکھ کر لگائے گئے وہ سڑ کر خراب ہو گیا، اور جس کے اوپر اچھے الفاظ لکھے ہوئے تھے، اس کا تراوت، اس کی جو کیفیت تھی، وہ کافی دیر تک باقی رہی۔ یہ تمام چیزیں یہ ایکسپیریمنٹلی پروون ہو چکی ہیں کہ الفاظ کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ اب جب ایک کلچر ہمارا، یعنی خاص طور پہ ایسٹرن کلچر اگر آپ دیکھیں گے تو ایسٹرن کلچر ادب اور احترام کا کلچر تھا۔ ماں باپ سے احترام سے بات کی جاتی تھی، دوستوں سے احترام سے گفتگو کی جاتی، گالی کو برا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ویسٹ سے کلچر آتا ہے اور وہ کلچر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھاتا ہے اور ہمارے اور آپ کے ذہنوں پر اس بات کو مسلط کرتا ہے کہ نہیں، گالی کا کلچر جو ہے یہ اچھا کلچر ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ میں اپنے، یا مجھے کوئی دوست میرا خدا نخواستہ مجھے ماں یا بہن کی گالی دے کر بات کرے، اور میں اس گالی یا اس لفظ کی نسبت کوئی حساسیت اپنے اندر پیدا نہیں کر رہا، تو آیا میں نے ڈیولپ کیا اپنے آپ کو؟ میں اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جا رہا ہوں، یا یہ مجھے تنزلی اور تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ لہٰذا ماڈرنٹی، بینگ ماڈرن ہونے میں اور غلامانہ ذہنیت
اختیار کرنے میں ہمیں ہمیشہ فرق رکھنا چاہیے. جہاں کہیں میں کسی کلچر کی برائی کو اپنے لیے افتخار اور اپنے لیے پرائیڈ سمجھ کر اختیار کر رہا ہوں, یہ ذہنی غلامی ہے. لیکن جہاں مجھے یہ بات معلوم ہو کہ میرا اپنا کلچر, میری اپنے ٹریڈیشنز, ان کے اندر جو ویلیوز ہیں یہ رسپیکٹیبل ویلیوز ہیں اور ان کی حیثیت اور اہمیت ہے, وہاں پر ان کو آرتھوڈاکس سمجھنا ذہنی غلامی ہے. لہٰذا ہم جہاں پر اس وقت کنفیوز ہیں, ہمارا نوجوان جہاں پر اس وقت کنفیوز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فیشنز میں, اپنے بیہیویئرز میں, اپنے تمام کے تمام جتنے بھی ایٹیچیوڈز ہیں اس میں ہم نے ویسٹ کو سامنے رکھا ہوا ہے, لیکن ویسٹ کو ہم سامنے رکھنے کے بعد اس کی ذہنی غلامی, مینٹل سلیوری کے ساتھ ہیں. یعنی وہ جو کر رہا ہے, جیسے بال بنا رہا ہے, جیسا کپڑا پہن رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اچھا, اور مجھے اپنا لباس گرچہ وہ کمفرٹیبل ہے, اپنا لباس گرچہ کہ اس کی حیثیت اور اس کا جو مقام ہے وہ زیادہ اچھا ہے, مجھے اس کے مقابلے پر ایک بیہودہ لباس, بھاری لباس زیادہ اچھا لگا. ہمارے اس کلچر کے اندر آپ یقین کیجئے, کبھی آپ ہسٹری پڑھیے کہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے جب ہندوستان کی زمین پر قدم رکھا, یہ ہندو پاک پورا جو بر صغیر کا کانٹیننٹ تھا, سب کانٹیننٹ تھا, اس میں جب وہ وارد ہوئے ہیں تب ان کو پہلی مرتبہ یہ پتہ لگا کہ احترام کہتے کسے ہیں. ان کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ مہمان کی عظمت کسے کہتے ہیں. ان کو پہلی مرتبہ پتہ لگا کہ بہت سارے آداب ہوتے کیا ہیں. یہ جو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ انگریز کانٹے اور چمچے سے کھا رہا ہے تو ہم سے زیادہ افضل اور بہتر ہے, یہ کانٹے اور چمچے سے کھانے والی یہ جو قوم آج جس کو ہم افضل سمجھ رہے ہیں, یہ وہ جاہل اور گنوار قوم تھی کہ معذرت کے ساتھ کہ جس کو پاک ہونے اور طہارت ہونے کی تمیز کل بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں تھی. ہمارا اور آپ کا کلچر, اب میں پھر سے بات کر رہا ہوں کہ شاید ہمیں اس بحث سے ذرا سے باہر نکلنا پڑے گا, ریلیجس اور جو سیکٹیرین بحث ہے. چاہے آپ اسلام لے لیں, چاہے آپ ہندوازم لے لیں, یعنی ایسٹ کے ریلیجنز کو لے لیں, ایسٹ کے ریلیجنز میں آپ کو نہانے اور غسل کی بڑی زبردست تاکید ملے گی, جبکہ آپ جب ویسٹ کو دیکھیں گے یہ تو ہفتے ہفتے مہینے مہینے نہ نہانے والے لوگ ہیں. اب اگر میں صفائی ستھرائی, آداب, عزت, ان تمام چیزوں کے اوپر بیہودگی کے کلچر کو ماڈرن سمجھ کے قبول کر رہا ہوں تو بیسیکلی یہ مینٹل سلیوری ہے. ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے جوان, بعض جوان, میں سب کو نہیں کہہ سکتا ہوں, ایک پورا سب کے اوپر ایک ہی حکم نہیں لگا سکتا ہوں, وہ یہ کہ اپنے ٹریڈیشنل ویلیوز, اپنے ریلیجیس ویلیوز کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں. یہ ان کے ذہن کی اپج ہے یا کانسپریسی ہے, یا ان کے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کی گئی؟ انڈیوسڈ ہے نا, یہ انڈیوسڈ ہے بیسیکلی, کیونکہ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کو غلام بنانا چاہتی ہے, اس ذہنی غلامی کا واحد جو راستہ ہوتا ہے وہ مینیپولیشن کے تھرو ہوتا ہے. کہ آپ اس کے ذہن میں سب سے پہلے اس کی اپنی نسبت, یعنی میں اگر اپنی ہی نسبت حقارت پیدا کر لوں گا تو میں کسی اور کی نسبت اپنے احترام کا قائل خود بخود نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ کام کیا گیا, جان بوجھ کر کیا گیا کہ ان تمام چیزوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا. اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے ہماری ہر چیز کو, جو ہمارے ٹریڈیشن کی خوبصورتی تھی, اس کو گنوار, اس کو جو ہے وہ ان ایتھیکل, اس کو مختلف عنوان دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم انگریز جو ہیں یا ہم جو ویسٹرنرز ہیں, ہم زیادہ جو ہے وہ مؤدب ہیں, ہم سپیریئر ہیں, ہمارا کلچر سپیریئر ہے. آخری بات میں آپ سے یہاں پر اپنے ہمارے جوانوں کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی ٹریڈیشنل اور ریلیجیس ویلیوز کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی سپیریٹی کو جو ہے وہ زمانے کے سامنے اور اس کی برتری کو ثابت کر سکتے ہیں, اس سلسلے میں کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں؟ جی میں خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا اپنے جوانوں سے, ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کلچر, ہمارا ٹریڈیشن, ہماری روایات وہ ہیں کہ جو ادب, احترام, رسپیکٹ اور ایک دوسرے سے محبت, ایک دوسرے کے لیے ایثار, قربانی, یہ تمام کی تمام جو یونیورسل ویلیوز ہیں اس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. ہمیں سب سے پہلے مرحلے پر اپنے آپ کو ذہنی طور پر آزاد, ایک خود مختاری, ایک وہ جو ہمیں عظمت دی گئی ہے, تاریخ میں ہم نے جو مقام حاصل کیا تھا, ہمارے بزرگوں نے جو مقام حاصل کیا تھا, اس مقام کی عظمت کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب بھی ہمارا ٹریڈیشن, ہمارا ریلیجن ان تمام اپنی خوبصورتیوں اور تمام ان چیزوں کے ساتھ سپیریئر ہے, اور اس سپیریئرٹی کو ہم نے باقی رکھ کر
اپنے آپ کو نہیں پوری دنیا کے اندر اپنے اس ٹریڈیشن کو پہنچانا اور پھیلانا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہمارے لیے، اور جو ڈاؤٹس تھے ہمارے یوتھ کے ذہن میں اس کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ ہمارے یوتھ کے لیے اور ہمارے جوانوں کے لیے یہ چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو زحمت دیں گے کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ جو ہمارے جوانوں کے لیے یوزفل ثابت ہوں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔